السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سلسلے کا یہ 12واں حصہ ہے۔ میں ڈی ضیاء الرحمن عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ دروس میں یہ سب باتیں بتائی گئی تھیں کہ ایک انسان جس کی بندگی کرنا چاہتا ہے وہ ذات کیسی ذات ہونی چاہیے، اور کن صفات کی حامل ذات ہماری عبادت کے لائق ہو سکتی ہے، اس ذات کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے تب چل کر کے ہم اس کو اپنا معبود سمجھ سکتے ہیں، اور کیا کمزوریاں ہوتی ہیں جن کمزوریوں کے پائے جانے سے ہم اس ذات کو کبھی معبود نہیں مان سکتے ہیں۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ 2 چیزوں کے تعلق سے سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عملی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ معبود کی ایک صفت یہ ہے کہ معبود ہر قسم کا اختیار رکھتا ہو، ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہو، کسی بھی چیز میں وہ عاجز نہ آتا ہو، اور اس کا معاملہ، اس کا حکم ساری چیزوں پر غالب ہو، اور کوئی بھی چیز اس کے بالمقابل غالب نہ آتی ہو، اسی کو معبود کہتے ہیں۔ یعنی معبود وہی ہے اگر کسی چیز کو کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جا کہنے سے ہو جائے، اس کام کو کرنے کے لیے اس کو کسی اور ذات کو ساتھ دینے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ اکیلا اس قدر قادر ہو، وہ اکیلا اس قدر قوت اور طاقت والا ہو کہ وہ اکیلا وہ کام کرنے کے لیے کافی ہو جائے اور ویسا کام دوسرا نہ کر سکتا ہو۔ ایسی ذات ہی ہماری معبود ہو سکتی ہے، ایسے ذات ہی کو ہم اپنی بندگی بجا لا سکتے ہیں۔ ہماری عبادت، ہماری بندگی ساری کی ساری ایسی ہی ذات کے لیے خالص ہونی چاہیے جو ہر چیز پر قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیشتر آیت میں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہر چیز پر ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز اللہ کی اختیار سے باہر نہیں ہے، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر ایک بھی معاملہ پیش نہیں آنے والا، یہاں تک کہ دنیا میں ایک درخت کا جو پتا بھی ہلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم اس پتے کے ہلنے میں کار فرما نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے سمجھایا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ نمبر 36، آیت نمبر 82۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہو جا کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ایسی قدرت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری بندگی، ہماری عبادت، ہماری دعائیں ایک اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے لیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کن فیکن کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے تعلق سے کن کہتا ہے، ہو جا کہتا ہے، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسا حکم، ایسا ہو جا کہنے سے ہو جانے والی چیز کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس کے کہنے سے وہ کام ہو جائے۔ یعنی اللہ کے سوا ہے کوئی ذات، اللہ کے سوا ہے کوئی انسان، نعوذ باللہ ہے کوئی فرشتہ کہ جو اگر ہو جا کہنے سے وہ چیز ہو جائے؟ ایسا خطا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہو جا کہنے سے ہو جانے والا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے،
اور یہ کام دوسروں کے لیے ناممکن ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ وہ اکیلا ایسی ذات ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جا کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مثال طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش خود اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش میں بھی چند ایسی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے اپنی حکمت بالغہ سے کہ وہ عام انسان کی پیدائش سے بھی وہ چیز بہت بڑی تعجب والی بات ہے۔ مثال طور پر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون نافذ کیا دنیا کے اندر کہ انسان کی پیدائش کے لیے مرد اور عورت کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ خود اللہ کی نشانی ہے۔ میاں اور بیوی کا جوڑا بھی اللہ کی نشانی ہے، ایک عام اللہ کی نشانی ہے جو خود اپنے اندر ایک عظمت رکھتی ہے، اپنے اندر ایک بڑائی رکھتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ دنیا کے اندر انسانی تجربے کے مطابق، انسانی مشاہدے کے مطابق بغیر باپ کے اولاد ہونا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کام ناممکن نہیں، وہ کام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ بات خلاف ہے، یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہو جا کہنے سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کن سے، کن، اللہ نے کہا کن یعنی ہو جا۔ جب اللہ نے کہا کہ ہو جا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، سبحان اللہ۔ حالانکہ ماں کے پیٹ میں انسان بننے کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے، جو کہ اللہ کا ایک قانون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہو جا تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر مرد کے، بغیر باپ کے ماں کے پیٹ میں بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے۔ فرشتے نے آ کر خوشخبری سنائی اور مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی۔ اس کی تفصیل ہے، تفصیل میں جانا نہیں ہے، بس کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کن جب کہا اللہ نے تو فیکون، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یہاں اللہ نے کہا جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کسی بھی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز وجود میں لانا چاہتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ اسی طرح ایک اور اللہ نے مثال بیان کی قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر مرد کے، صرف عورت سے پیدا کیا، جبکہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر عورت کے صرف مرد سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1۔ اے لوگو، تم اس اللہ سے ڈرو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، وہ کون؟ حوا علیہ السلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور یہ کوئی بھی معاملہ، یہ تو چھوٹا معاملہ ہوا،
دنیا کا کتنا بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، وہ کام اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کو ہر چیز کا اختیار ہے، اس کے اختیار میں کسی کو دخل نہیں ہے، اور اس جیسا اختیار رکھنے والا دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنایا 6 دنوں میں۔ کیا آسمان زمین کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا اختیار کو دخل تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ صرف اپنے اختیار سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ آسمان زمین کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کی مرضی کا دخل نہیں ہے، اور نہ کسی اور کی رضامندی کا دخل ہے، اور نہ کسی قدرت اس میں شامل حال ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ واحد کی قدرت ہے، اللہ واحد کا اختیار ہے، اللہ واحد کا فیصلہ تھا کہ آسمان زمین بنایا جائے تو اللہ نے بنا دیا۔ الغرض 2 مثالیں بیان کی گئی، ایک عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے کہا ہو جا تو ہو گئے۔ دوسری بات، حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں کے، یعنی بغیر عورت کے، صرف مرد سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تیسری سب سے اہم بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساری کائنات میں پائے جانے والے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت عظیم نشانی ہے۔ آدم علیہ السلام کو نہ باپ ہیں اور نہ ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر مرد کے، بغیر عورت سے پیدا کیا، الہی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے علیہ السلام۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو گئی، آدم علیہ السلام ہو گئے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کہنے سے آدم علیہ السلام بغیر باپ بغیر ماں کے مٹی سے پیدا ہوئے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی کن شامل ہے، اللہ کی پیدائش میں نعوذ باللہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی کن شامل ہے۔ اللہ نے کن کہا، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے بغیر باپ بغیر ماں کے۔ اللہ نے کن کہا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے بغیر باپ کے، بغیر مرد کے، صرف عورت سے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی یہ قدرت حاصل ہے، اللہ ہی کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ جب کسی چیز کا کام، کسی معاملہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ کے سوا کسی میں طاقت ہے، کسی میں قدرت ہے کہ وہ کن کہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کے علاوہ کسی نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس آسمان زمین بنانے کی قدرت ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی کے پاس ہوا چلانے کی طاقت ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی کے پاس پانی برسانے کی طاقت ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی کے پاس ایک دانہ زمین پر ڈالنے کے بعد ایک دانے کو 100-700 دانے بنانے کی قدرت ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اللہ کا اختیار کامل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو ہو جا کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ سورہ روم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ انسان کو اٹھاتا ہے روز قیامت، اور دوبارہ پیدا کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو پہلی بار پیدا کیا انسان کو، اس سے بھی زیادہ اللہ کے لیے آسان بات یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کرے، تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ساری ہڈیوں کو، انسان کی ہر حصے کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا روز قیامت۔ اللہ کے حکم سے سارے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے،
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کہنا چاہتا ہوں ہماری عبادت ایسی ذات کے لیے خاص ہونی چاہیے جو ذات اگر کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جائے، نہ یہ کہ ہم ایسوں کی بندگی کریں کہ وہ کن فیکن تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود کسی کام کے لائق نہ ہوں بلکہ وہ خود عاجز ہوں، کمزور ہوں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کا فیصلہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو لائق ہے کہ وہ ہر طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی بھی اس کو آنے والا نہیں ہے، اس کا اپوزیشن کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے۔ مخلوق میں جب کوئی انسان کوئی بات کہتا ہے، دوسری بات کہتا ہے تو دونوں کی بات آپس میں ٹکراتی ہے، کیونکہ اس کا اپوزٹ یہ ہے، اس کا اپوزٹ یہ ہے، کیونکہ دونوں برابر کے دونوں مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے۔ جب اللہ فیصلہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رکانے والا کوئی نہیں، اور اللہ کے فیصلے میں دخل دے کر کے اس کو کمزور کرنے والا کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فیصلہ کیا تو فیصلہ ہونے والا ہی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا ہے بغیر باپ کے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ فیصلہ ہونے ہی والا تھا، یہ فیصلہ ہونا ہی ہے۔ اللہ کے پاس یہ طے شدہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے والے ہیں۔ آگے کچھ بھی ہو جائے اللہ کو نقصان نہیں پہنچنے والا، ہرگز فیصلہ اللہ کہنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مومن کے اندر، سورہ غافر کے اندر، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 20، وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ، اللہ کے سوا لوگ جن کی بندگی کر رہے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا لوگ جن کی بندگی کر رہے ہیں وہ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اچھا انجام دیتا ہے اور بروں کو برا انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو نیکی کے بدلے سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کو برا انجام سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برائی کا بدلہ دیتا ہے، ان کی برائی کا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں وہ آیت نقل کی جو سورہ نجم کے اندر ہے، سورہ نجم آیت نمبر 13، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو برائی کی سزا دے اور اچھائی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ دینے والا صرف اللہ ہے، اور برائی کرنے والوں کو روز قیامت برائی کا بدلہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ پتہ ہے چلا میرے بھائیوں، آپ لوگ سوچ کر دیکھیے، غور و فکر کیجئے کہ جنت اور جہنم کس کے ہاتھ میں ہے؟ جنت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جنتیوں کو جنت دینے والا بھی اللہ ہے اور جہنمیوں کو جہنم دینے والا بھی اللہ ہے۔ کوئی انسان جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایمان کے بنیاد پر جنت سے نوازے، کوئی اس کو جنت سے روکنے والا؟ کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کافر کو جہنم میں داخل کر دے تو کوئی اس کو جہنم سے چھڑانے والا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو کوئی رکانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں جنت مومنوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جہنم ہے۔
کیا اس فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ کیا کوئی جہنم میں گئے ہوئے لوگوں کو چھڑا سکتا ہے جہنم سے، کفار کو؟ کیا کوئی مومنوں کو جنت سے نکال سکتا ہے اللہ کے فیصلے کے برخلاف؟ نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں روز قیامت کوئی بھی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ اگر بندے کے پاس ایمان ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ شرک کی حالت میں آیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کو خود اس کے معبودان باطلہ بھی جہنم سے چھڑا نہیں سکتے، ان کو اختیار نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ انبیاء کے اندر؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم لوگ اور تمہارے معبودان باطلہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکین سے کہ تم شرک کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، تم لوگ بھی اور تم لوگ جن کی بندگی کر رہے ہو وہ معبودان باطلہ بھی، تم دونوں مل کر کے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، تم اس میں جانے والے ہیں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے معبودان باطلہ کے تعلق سے، اگر یہ لوگ حقیقی معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ سبحان اللہ، یعنی تمہارے ساتھ تمہارے معبودان باطلہ بھی جہنم میں آئے ہیں، تم ان کی بندگی کرتے تھے آخرت میں کامیابی کے لیے، تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، تمہاری بھلائی چاہیں گے، وہ تم سمجھتے تھے کہ تمہاری کامیابی کے وہ ضامن ہوں گے۔ آج دیکھو کہ تمہارے معبودان باطلہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں۔ اگر وہ معبود ہوتے تو بھی جہنم میں کیوں آتے؟ اگر وہ معبود ہوتے جہنم میں کیوں آتے؟ تمہارے معبودان باطلہ آج جہنم میں آئے ہیں، یہ کھلا ثبوت ہے کہ تم دنیا کے اندر دھوکے میں تھے، تم نے اللہ تعالی حقیقی معبود کو چھوڑ کر تم نے ایسوں کو معبود بنا لیا جو معبود تو نہیں تھے، الٹا وہ عاجز اور مجبور تھے۔ ان کی مجبوری، ان کی عاجزی آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، کیا وہ تم کو جہنم سے نکالنے پر قادر ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں تمہارا جہنم سے نکلنا کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے؟ کیا تم کو جہنم سے نکالنے پر قادر ہیں؟ کیا تم کو عذاب سے وہ بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جنت کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ کر دیا ایمان والوں کے حق میں کہ جنتی ہیں، یہ جو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایمان والوں کے لیے جنت ہے حقیقی ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جہنم ہے، تو ان کے لیے جہنم ان کو ملنے والی ہے، ان کو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ کیا کوئی راستہ ہے جہنم سے بچنے کا کفار کے لیے، مشرکین کے لیے؟ ہاں ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے دنیا کے اندر، دنیا میں اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کے آگے اپنا سر جھکائیں، شرک سے توبہ کریں، کفر سے توبہ کریں، معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں، ایک اللہ والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے جنت وعدہ کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری بات کے لائق وہی ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا فیصلہ ہو، ہم ان سے دور رہیں جو کسی طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ہماری عبادت اس ذات کے لیے خاص ہونی چاہیے جو ذات ہم کو ہدایت دینے والی ہے، جو ذات ہم کو راستہ بتانے والی ہے۔ یعنی جس ذات کے اندر راستہ بتانے کی طاقت نہ ہو، راستہ بتانے کی قابلیت نہ ہو، جس ذات نے ہدایت دینے کی طاقت نہ ہو، وہ ذات ہماری عبادت کے لائق کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سورہ یونس کی آیت نمبر 25، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 25۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے، سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے،
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت دینا، صحیح راستہ بتانا، یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی ہدایت پر نہیں آتا۔ جب انسان اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ میں سیدھا راستہ حاصل کروں، ہدایت پاؤں، تو ایسے بندے کو ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کو راہ راست بتائے۔ سلامتی والے گھر سے مراد جنت ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے سلام، یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے، اس کا گھر جنت یعنی سلامتی والا گھر ہے۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی ٹینشن ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، ان ساری تکلیفوں سے، سارے غموں سے بالکل پاک جنت، اس لیے کہا گیا سلامتی والا گھر ہے وہ۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 35، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسے ہیں جو حق کا راستہ بتائیں، جو حق کا راستہ بتائیں؟ ہے کوئی تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا شریک جو حق کا راستہ بتائیں؟ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کی طرف راستہ بتانے والا ہے۔ پہلے ایک سوال کیا گیا، ہے کوئی تمہارے شرکاء میں سے جو تم کو ہدایت کا راستہ بتائیں؟ پھر اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے ہدایت کی راہ بتانے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا وہ ذات جو راستہ بتانے والی ہے، وہ ذات جو راستہ بتانے والی ہے وہ اتباع کرنے کے لائق ہے، یا وہ ذات جو راستہ نہیں بتاتی وہ خود راستے کی محتاج ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ذات ہے ہدایت کی طرف راستہ بتانے والی، دوسری طرف ہے ایسی ذات جو ہدایت کا راستہ نہ بتائے بلکہ وہ خود ہدایت کے راستے کا محتاج ہو۔ دونوں میں سے آپ کس کی اتباع کریں گے؟ آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ کی اتباع کے لائق کون ہے؟ آپ کو راستہ بتانے والا، یا اس کو راستے کی ضرورت پڑ جائے وہ آپ کی اتباع کے لائق ہے؟ یہ سوالی انداز ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ انسان جو تم کو راستہ بتاتا ہے، ایک انسان ہے جو آپ کو راستہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا انسان آپ کو راستہ نہیں بتاتا بلکہ وہ خود راستے کے ضرورت مند ہے، اس کو خود راستہ بتائیں گے تو راستہ دیکھے گا، وہ خود اندھا ہے۔ دونوں میں سے کون آپ کی اتباع کے لائق ہے؟ آپ کو راستہ بتانے والا یا ایسا اندھا انسان جس کو خود راستہ نظر نہیں آتا؟ کس کی بات مانیں گے آپ؟ مثال دی گئی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام بغوی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں تفسیر بغوی کے اندر، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا شریک ہے جو تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہو؟ سبحان اللہ، تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا شریک ہے، تم جس کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، تم جس کو سجدہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کیا وہ تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تم کو اللہ کی طرف دعوت دے، اسلام کی دعوت دے؟ ہے ایسا؟ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راستہ بتانے والا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ بتانے والا ہے، اور معبود نے بات راستہ نہیں بتانے والے۔ کیا ایسا اللہ جو تم کو ہدایت کی طرف راستہ بتا رہا ہے، یہ اللہ کی اتباع کریں گے، یا تم ایسی ذات کی اتباع کریں گے جو راستہ تو نہیں بتاتے بلکہ وہ خود اس کے محتاج ہیں؟ امام بغوی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اس کے اندر کہ تمہارے معبودان باطلا خود سے حرکت کر کے جا نہیں سکتے کہیں پر، آپ ان کی اتباع کریں گے یا اس اللہ کی اتباع کریں گے جو اللہ تم کو راستہ بتا رہا ہے؟
پتہ یہ چلا کہ تمہارے معبودان باطلہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اگر وہ ایک جگہ سے کہیں اور جانا ہے، جب تک آپ لوگ ان کو اٹھا کر کے لے کر نہیں جائیں گے تب تک وہ وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اب ان کی بندگی کر رہے ہیں، آپ ایسے کی بندگی چھوڑ دیے جو راستہ بتانے والا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ تم کو ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ اکیلے کو عبادت کرو، اکیلے کو معبود مانو، تم ان تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دو۔ یہ بہت بڑا گھٹیا فیصلہ ہے، بہت بیکار اور خسارے والا فیصلہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیے ہو، ایسوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ وہ خود تمہارے محتاج ہیں، تم ان کو اٹھائیں گے تو اٹھ کر آئیں گے، تم ان کو حرکت دیں گے تو حرکت کریں گے، ایسے کمزور تمہارے معبودان باطلہ ہے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، ہماری بات اس کے لیے خاص ہونی چاہیے جو فیصلے پر ہر ایک پر غالب ہو، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی ذات ہماری ہدایت کی رہنمائی کرنے والی ہو، جو ذات ہم کو راستہ نہ بتائے وہ کبھی ہماری بات کے لائق نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو صحیح عقیدے کو جاننے توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدے کو جان کر صحیح عقیدے کو پھیلانے والا ہم کو بنائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔